جب لوگ مردے کو قبر میں دفنا کر جاتے ہیں تو دو خوفناک شکل والے فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے منکر نکیر ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت، خوفناک سیاہ اور نیلی آنکھیں اور لمبے سیاہ بال ہوتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے انسان کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گناہ گار ہے تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، جن کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر میں دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ یہ دونوں فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا دین کون سا ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد سوال کیا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون تھا؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ قبر نور سے بھر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ کہ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے۔ دوستو، اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گناہ گار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ اگر تو مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گناہ گار ہوتا ہے تو وہ ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ اس کے بعد زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ آپس میں مل جائے، یہاں تک کہ اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس کو نہ اٹھا سکیں گے، اور اگر یہ ہتھوڑا کسی گناہگار انسان کو مارا جائے تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ دوستو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عذاب قبر سے بچائے اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین۔